سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کر دیجئے۔ یہ سن کر اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا اور وہ اس کی نسبت زیادہ سمجھدار تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہتا ہے، بے شک میرا اور اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں صورتحال کو یعنی مسئلے کو بیان کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں بیان کرو۔ وہ کہنے لگا میرا بیٹا اس کے گھر میں کام کاج کے لیے نوکر تھا، وہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ جب کھلا ماحول ہوگا تو آٹومیٹلی ایسے ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بھی بار بار ویڈیو میں وائرل ہو رہی ہیں کہ کیا ہے ملازموں کے ساتھ لگے پڑے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بڑی گندگی مچائی ہوئی ہے، نیٹ نے بہت گندگی پھیلائی جس کی وجہ سے معاشرے میں گندگی پھیل گئی۔ تو آپ نے اب اس نے میرے بیٹے کو پکڑ لیا، یعنی جس کی بیوی سے میرے بیٹے نے زنا کیا ہے اس کے خاوند نے کیا کیا ہے میرے بیٹے کو پکڑ لیا، اور میں نے اسے 100 بکریاں اور ایک غلام دے کر چھڑا لیا۔ پھر جو بعد میں نے علماء سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے پڑیں گے اور وہ 1 سال کے لیے جلاوطن ہوگا اور اس کی بیوی سنسار ہوگی۔ اس کی بیوی شادی شدہ ہے نا، شادی شدہ کی سزا سنسار ہے، آگے ہم پڑھیں گے سنسار کسے کہتے ہیں۔ تو بیوی سنسار ہوگی، میرا بیٹا کیا ہوگا 1 سال کے لیے جلاوطن اور 100 کوڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا، وہ یہ کہ 100 بکریاں اور غلام تجھ کو واپس کیا جائے اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے پڑیں گے اور وہ 1 سال کے لیے جلاوطن ہوگا۔ اور اے انیس تم کل صبح اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اس کو رجم یعنی سنسار کر لو۔ چنانچہ سیدنا انیس ان کے پاس گئے تو اس نے زنا کا اقرار کیا، اس کو سنسار کر دیا گیا۔ سنسار ہوتا ہے زمین کو کھودا جائے، یہاں تک زمین میں دفنا دیا جائے، گاڑ دیا جائے، یعنی سینے تک زمین میں گاڑ دیا جائے اور پھر اس کے اوپر کوڑے برسائے جائیں، پتھر مارے جائیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارا ہو جائے۔ اگر تو وہ اپنے زنا کے معاملے میں خود اقرار کر کے یہ سزا لے لیتے ہیں تب وہ کیا ہو جائیں گے نیوٹرل ہو جائیں گے، سزا مل گئی ہے نا انہیں، پھر آخرت میں انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر کے توبہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کا اقرار توبہ کرنا نہ ہوتا تو وہ اقرار ہی کبھی نہ کرتے، اقرار کر کے وہ اپنے آپ کو سزا دلوا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا آخرت میں انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائیں گے، اور اگر وہ اقرار نہیں کرتے تو پھر اللہ ان کو آخرت میں عذاب دے گا۔ تو یہاں اگر وہ اقرار کر لیتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ ایک حدیث تھی جس کے حوالے سے ہے۔ تو زنا کی سزا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ اعتراف کرنے کا اجازت لی ہے کہ 4 مرتبہ اس سے پوچھا جائے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پکار کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی کے دور میں شریعت ہوتے ہوئے بھی یہ کام ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھوک ہے نا، ایک جب جائز طریقے سے نہیں مٹی تو غلط راستے کا انتخاب ہو گیا۔ تو اس نے کہا میں نے زنا کیا ہے، آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، وہ اس طرف آیا جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا ہوا تھا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ نے پھر ادھر سے بھی منہ پھیر لیا، وہ شخص ادھر آ گیا اس طرف جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا ہوا تھا، پھر اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، یعنی یہ اقرار اس نے 4 بار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ یعنی کہیں ایسا نہ ہو مجنون ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو، ایسے ہی جا کے کہہ رہا۔ تو سب سے پہلی بات کیا پوچھی؟ 4 بار تو منہ پھیرتے رہے، اس نے اعتراف کیا۔ 5ویں بار اسے اپنے پاس بلا کے کیا کہا کہ تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانہ نہیں ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا اسے لے جاؤ اور رجم کرو، یعنی سنسار کر دو۔ جائز مال ہونے کے باوجود بھی اس نے ناجائز کی طرف بڑھا۔ جی سزا دینے کے لیے اسے، وہ اقرار نہ کرتی تو اسے سزا نہ دیتے، اس کا معاملہ اللہ کے پاس چھوڑ دیتے۔ اگر وہ اقرار کر لیتی ہے، میں یہی تو بتا رہی ہوں، اگر وہ اقرار کر رہی ہے تو اصل میں وہ توبہ کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ اس سے انجانے میں غلطی ہو گئی۔ انجانے میں بھی تو ہو جاتی ہے نا، ایک ہوتی ہے جان بوجھ کر غلطی اور ایک ہوتی ہے انجانے میں۔ اگر اس نے اقرار کیا تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، انجانے میں، یعنی بیٹھے بیٹھے ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادے کے انہوں نے آپس میں تعلق کو قائم کر لیا تھا۔
تو یہ اقرار کروانے کا مقصد سزا دینا تھا کہ ایسے تو اسے سزا نہیں دی جا سکتی. ہو سکتا ہے کوئی غلط بات کر رہا ہو, کوئی جھوٹ بول رہا کسی کے بارے میں, آگے میں اگر کسی کو کہہ دوں اس عورت نے زنا کیا ہے حالانکہ اس نے کیا ہی نہ ہو. تو اقرار اس سے کروانے کا مقصد دو وجوہات تھی, ایک سزا دینے کی اور ایک بتانے کی کہ واقعی اس نے کیا بھی ہے یہ کام یا نہیں کیا.